الرحیم بات چل رہی تھی بھائیوں، شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر اور بہتر ہے، اس کے اخیر میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یا جبرائیل فما صنع اللہ فی حوائج المؤمنین من امت احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل آج کی رات اللہ نے احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہیں نظر اللہ الیہم فی ہذہ اللیلہ، اللہ نے انہیں پیار سے دیکھا، فعفا عنہم وغفر لہم الا اربعۃ، اللہ نے سب سے درگزر کیا، سب کی مغفرت کیا، 4 بدنصیبوں کی آج کی رات میں اللہ نے بخشش نہیں کیا۔ پہلا کون؟ میرے بھائیوں کل آیا تھا مذاکرے میں، کون پہلا؟ رجل مدمن خمر، شراب اور نشے کا، صرف شراب نہیں، نشہ کسی بھی شکل کا ہو، جس سے نشہ ہوتا ہے وہ چیز تھوڑی یا زیادہ وہ حرام ہے، تو نشے کا عادی۔ اور دوسرا اللہ معاف کرے گلے گلے تک ہم ان بیماریوں میں ڈوبے ہیں۔ یہ دوسرا کون؟ دوسرا ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا دل دکھانے والا۔ یہ آقا صلی اللہ، دیکھیے حدیث پاک کہ پہلا بھی ایسا جو اللہ کا حق نہیں مارتا، بندوں کا حق مارتا ہے، اللہ نے اپنے حق سے درگزر کر دیا، سب معاف کر جاؤ، اللہ نے بخش دیا، لیکن بندوں کا حق نہیں۔ اللہ کے بعد انسان پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بے شمار احسانات، اور پھر ماں باپ کے اللہ نے کتنے پیار سے ڈیٹیل اور تفصیل میں قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، ایک ایک باریکیاں اللہ سمجھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں تاکہ غفلت نہ ہو۔ اللہ کہتے ہیں میری قدرت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، مارنے کھلانے پلانے جلانے اور خوشی غم عزت ذلت کا مالک تنہا میں۔ پھر اسی کے ساتھ توحید کے سبب کے ساتھ اللہ پاک وبالوالدین احسانا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ جوانی میں تو چلیے اتنی ضرورت نہیں پڑتی، بڑھاپا زندگی کا وہ دور ہوتا ہے کہ آدمی کو دوسروں کی خدمت کی ضرورت پڑتی۔ حضرت والد صاحب بہت دعا کرتے ہیں، والد گرامی حضرت اقدس مولانا منیر احمد صاحب کہ اللہ اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ مخلوق کا محتاج نہ بنا، مانگنے کی چیز ہے، مانگنے کی چیز ہے یہ، اور یہ مسنون دعا کا ترجمہ ہے گویا۔ میرے بھائیوں اللہ نے کیسے سکھایا، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اے انسان اگر تیرے ماں باپ تیرے سامنے بوڑھے ہو جائیں، اب تیری خدمت کی ضرورت، توجہ کی ضرورت، تیری تسلی کے دو بول کی ضرورت، کہ رات بے چینی سے باپ نے کروٹیں بدلی ہوتی، نیند نہیں آئی، بس صبح لاڈلا لال صرف اتنا پوچھتا ابا کیسے ہیں، تو رات بھر کی بے چینی باپ بھول جاتا ہے۔ اور ہم لوگ تیار ہوئے، پرفیوم مارا، ٹائی لگایا، پالش والے جوتے، اور ایسا تیزی سے طوفان کی طرح گزر گئے کہ آدھے سیکنڈ سے بھی کم وقفہ کہ اماں دعا کرنا جا رہا ہوں، ماں سر پہ ہاتھ تو رکھ دے، اور ماں کا دل کتنا بڑا، وہ دکھی کیوں ہے، پیسہ نہیں دیتا بیٹا نہیں، بیٹا خدمت نہیں کرتا نہیں، بیٹا تو بول بھی نہیں بولتا۔ میرے بھائیوں یہ بڑی کمی، اللہ کا یہ حکم ہے فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما۔ اب بڑھاپے میں جیسے تو بچپنا تھا، کل حضرت والد صاحب کو میں لے کے گیا تو یہ سبق آج بیان بھی کرنا تھا، اور یہ بچی جو ہماری 1 سال کی ہو گئی، پینسل جو ہے وہ ہاتھ میں لیتی، بیگ کے کونے میں رکھ دیتی، اب نکالنا مشکل تو مجھ سے کہتی اللہ 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 نکالیے، میں نکال کے دیتا پھر رکھتی، دسیوں بار ایسے ہی کیا۔ تو وہ یہ واقعہ ہے کہ ایک بڑے میاں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے، بیٹا تو بیٹے نے کہا یہ کوا ہے، پھر پوچھا کچھ دیر بعد بیٹا یہ کیا ہے، ابا یہ کوا ہے، پھر تیسری بار ابا کتنی بار بتاؤں، ایک ہی بات رکھے جا رہے کیا ہے کیا ہے، دماغ چاٹ رکھا ہے۔ ہم ایسے جواب دیتے ہیں اللہ ہماری تربیت کر دے، سدھار دے۔ تو باپ نے کہا بیٹا وہ میری الماری میں لاکر میں کباٹ میں ڈائری ہے پرانی، لانا ذرا،
منگوایا باپ نے اور کہا بیٹا وہ پیج اور تاریخ اور دے اور دن دے. کھولا بیٹا کیا لکھا ہے پڑھنا. بولے ابا یہ تو کوئی قصہ لکھا ہے کہ یہ دن تھا, یہ تاریخ تھی, حسین سہانی صبح تھی, اور میرا معصوم سا گود کا بچہ بار بار مجھ سے ایک ہی بات پوچھتا ابا یہ کیا ہے. میں کہتا بیٹا یہ تتلی ہے. پھر پوچھتا ابا یہ کیا اڑ رہا ہے. میں بولتا بیٹا یہ تتلی ہے, لال یہ تتلی ہے, میرے جگر کے پارے یہ تتلی ہے. وہ پوچھتا جاتا, میری محبت بڑھتی جاتی, میں اسے چمٹارتا, میں اسے چومتا, میں اسے گود کے جھولے میں جھلاتا اور بتاتا بیٹا یہ تتلی ہے. میں نے بیٹا چھیڑا نہیں تجھے, آج تو 3 بار میں تیرا ٹیون بدل گیا, تیرا لہجہ تبدیل ہو گیا. میرے بھائیوں حدیث پاک میں آقا حضرت محمد رسول اللہ درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثنان یعجلہم اللہ فی الدنیا, 2 گناہ ایسے ہیں اللہ اس کی سزا دنیا میں ہی دے دیتے ہیں. ایک کیا البغی, ظلم, کسی کو ستائے نہ, دل نہ دکھائیں. اللہ اپنے حق بڑے بڑے معاف کر دیں گے, مالک ہے اللہ تو اتنے قریب. میرے اندر بڑے بڑے گناہ, لیکن اللہ یہ بھی نہیں برداشت کرتے کہ میرے گنہگار بندے کا عیب اس کے پیٹھ پیچھے کوئی اور بیان بھی کرے. اللہ نے منع کر دیا, غیبت نام دیا, ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. لیکن یہ ظلم, کسی کا حق مارنا, زبان سے دل دکھانا, تکلیف دے دینا, اللہ نہیں بخشیں گے اور دنیا میں اس کی سزا ملے. اور دوسرے حقوق الوالدین, ماں باپ کو ستانے کی, دل دکھانے کی اور ان کا من خوش نہ کرنے کی سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں. ایک جوان جذباتی, حضرت والی صاحب کہتے ہیں جوان جذباتی ہوتے ہیں. آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے شکایت کرتے ہیں جوان صحابی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابا میرا مال بے دریغ خرچ کرتے ہیں, کوئی رعایت نہیں, کوئی جو ہے. تو آپ نے یہ دیکھیے تعلیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اپنے والد کو ساتھ لے آؤ. حضرت بہت کہتے ہیں کہ ہر بڑے ذمہ دار کی یہ ذمہ داری, چاہے وہ گھر کا ہو, کسی ادارے کا ہو, مسجد کا ہو, کسی بھی فیلڈ کا, کہ صرف ایک کان سے سن کے فیصلہ نہ کرے. آج طور کس بات پہ ہے کہ اگر والدہ نے کوئی بات کہہ دیا بیوی کے بارے میں تو اس پہ ہاتھ اٹھا دیا, بیوی نے ماں کے بارے میں کچھ کہہ دیا تو ماں کو کچھ بول دیا. نہیں, ادب سے عظمت سے بات کو سمجھا جائے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابا کو لے آؤ. اب وہ گئے جوان کی, دیکھے بہت آپ کرتے تھے نہ بلایا چاہیے. اب خاموشی سے لاٹھی دیکھتے, چپ غمگین بوجھل قدموں کے ساتھ وہ آئے ہیں دربار میں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے نہیں, اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ سرکار کے پاس جبرائیل آئے اور کہا کہ وہ بڑے میاں آئے تو ان سے ان کا میٹر پوچھنے سے پہلے معلوم کیجئے گا کہ چپکے چپکے دل میں کیا باتیں بنا رہے تھے, کیا شاعری کر رہے تھے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آئے تو پہلے تو کہا کہ تم یہ کرتے ہو, کہنے کے بعد بات نہیں سنا, کہا یہ میٹر کلوز کرو, چھوڑو اس کو, پہلے تو یہ بتاؤ تم نے من میں کیا باتیں کیا. تو بڑے میاں صحابی غمگین دل کے, ان کا جملہ تھا واللہ یا رسول اللہ ما یزال اللہ یزیدنا بک یقینا. اللہ ہر بات پر آپ کے ذریعے سے جو معاملات ہوتے ہمارا ایمان ہی بڑھاتے ہیں. میں نے ایسی بات کہا لقد قلت شیئا ما سمعته اذناي, میرے کانوں نے بھی نہیں سنا کیونکہ زبان سے تو بولا نہیں تھا, دل میں وہ باتیں کیا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے 2 قصے الگ الگ آتے ہیں کہ وہ بڑے میاں نے جو شاعری کیا اور دوسرے نے جو عام سے آزاد جو زبان میں کہا. دونوں کی بات یہ کہ بڑے میاں نے کہا کہ ایک وقت تھا آقا میں طاقتور اور یہ کمزور تھا, بھائی ہم ہر چیز کے محتاج تھے, اور میں مالدار تھا یہ فقیر تھا. سب کس کا ہوتا ہے, باپ کا ہی تو. اے آقا جب میں طاقتور, میں نے اپنی طاقت کو اس پر لٹایا, اپنی جوانی کو لٹایا, اپنی دولت کو لٹایا, میں نے کچھ بھی تو نہیں بچا کے رکھا. آج یہ بڑھاپا آیا ہے تو پھر یہ میرے ساتھ برتاؤ کیسا کرتا. وہ شاعر صحابی وہ کہتے ہیں ارے بیٹا ایک درخت لگانے والے کو بھی یہ امید ہوتی ہے کہ جب وہ درخت بڑا سایہ دار گھنیری چھاؤں والا ہوگا,
تو میں اس کے نیچے آرام کروں گا. بیٹا اگر تو مجھے باپ کا حق نہیں دیتا تو کم سے کم اتنا ہی کرتا. فَإِن لَمْ تَرَ حَقَّ أُبُوَّتِي فَأَنْتَ كَمَا الْجَارُ الْمُجَاوِرُ يَفْعَلُ. کم سے کم پڑوسی سے جیسا برتاؤ کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مہربان، شفیق، کریم اور رحیم دل سن کے بھر آیا. آپ زار و قطار رونے لگے اور کھڑے ہوئے اور اس جوان کا گریبان پکڑ کے کھینچا اور کہا جا تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا. کیونکہ وہ حق تلفی نہیں کرتے تھے. انہوں نے کہا کس سے پوچھے تو میں کہاں خرچ کرتا ہوں، میں تو اس کی پھوپھیاں جو میری بہنیں ہیں وہ آتی ہیں کچھ اپنی بہنوں کو دے دیتا ہوں، اس کی خالہ آتی ہے انہیں دے دیتا ہوں اور کہاں میں لٹاتا ہوں. تو میرے بھائیوں یہ رات انسان ہے، کمی بیشی ہو سکتی ہے. سب سے آسان اللہ کے بعد اپنے ماں باپ کو منانا ہے. قدموں میں بیٹھ جائیں، اگر ان کا جوتا بھی سر پہ پڑ جائے اللہ قسمت چمکا دیں. ہاں تو بھی چند دن ہیں، اگر کچھ نرم گرم میں واقعہ بھی سناتا، لیکن موقع نہیں. پھر انشاءاللہ کبھی کہ ایک مدرسے میں پڑھنے والے طالب علم نے، مدرسے میں پڑھنے والے ڈیٹیل نے عالم بن رہے تھے، مفتی بننے آگے پڑھنے کے لیے مدرسے میں گئے. اماں کا دل دکھ گیا، بیمار ہوئے، انتقال ہوا، دفنائے گئے. تو اساتذہ بڑا نیک بچہ، قابل بچہ، اس مدرسے کے من کا مشہور مدرسے کے اساتذہ ہے کہ وہ بچہ جوانی میں مر گیا. اسی رمضان کے پہلے عشرے میں ہمارا کلاس میں پہلے دن سے ساتھ ٹرین سے گرا، ہاتھ کٹا، شہید ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے. تو اساتذہ گئے قبرستان، دعائیں مغفرت کے لیے آواز آئی. اللہ کو قدرت، اللہ چاہے سنا دے. حدیث پاک میں آتا ہے قبروں کی آوازیں، ان کی دہاڑیں، ان کا چیخنا جنات و انسان کے علاوہ ساری مخلوق سنتی ہے. تو اساتذہ جب گئے کہ فاتحہ پڑھیں گے، آواز آئی السلام علیکم. دیکھے کوئی نہیں، السلام علیکم کوئی نہیں. آواز آئی حضرت میں آپ کا شاگرد ہوں، قبر میں میرے بدن میں کانٹے چھپائے. عالم بچہ کہ حضرت میری اماں ناراض ہے، کہہ دیجئے معاف کر دیں. لوٹے، والدہ سے پردے کے پیچھے کوئی بات کرنا چاہا، والدہ نے کہا سب کہیں بچے کے بارے میں کچھ نہ کہیں. عالم اساتذہ بڑے مدرسے کے، تھوڑا حکمت سے باتیں کیا. ماں کا دل بھر آیا اور کہنے لگی خطا کیا تھی، اس بچے نے کیا دکھ پہنچایا تھا. اماں کہہ رہی تھی بیٹا میں بیوہ، اللہ نے ہمیں جائیداد زمین دیا، ہم جاگیردار ہیں، اب تو عالم بن گیا یہی رہے، اب یہ مزدوروں سے غیر مردوں سے مجھے بات کرنے کی ضرورت نہ پیش آئے. بچے کو جذبہ کیا تھا عالم کے بعد اور آگے پڑھ جاؤں. وہ آگے نکلے، اماں نے کرتے کا دامن پکڑ، بیٹا نہ جا، رک جا. ارے کہاں جا رہے تھے؟ فورن جا رہے تھے مدرسے میں پڑھنے. تو بیٹے نے جو تیز سے کھینچا ہے تو اماں کے ہاتھ میں جھٹکا لگا اور یہ آستین اوپر ہو گئی تھا. تو والدہ کو کہ میرا یہ ہاتھ میرے غیر محرم مزدوروں نے دیکھ لیا، یہ دکھ تھا. تو ماں سے کہا معاف کر دینا. بڑا قابل تھا، بڑا شریف بچہ تھا، نیک بچہ تھا، جوانی میں اللہ نے بلا دیا. ماں کا دل بھر آیا، معاف کیا. اساتذہ پھر گئے تو آواز آئی السلام علیکم. حضرت اللہ جزائے خیر دے، اللہ نے میرے قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اللہ کے راستے کا شہید تھا. میرے بھائیوں چند دن رہ گئے، کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو معافی مانگ لیں. ہاں عید سے پہلے ماں باپ کی عید تو اسی صبح اور شام ہو جائے گی جب ان کا بچہ قدموں میں آ جائے. ہاں تو اللہ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے اور ساتھ ہی قریب آ جائے، مشورہ ہوگا.